الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا۔ جماعت و جمعیت کے رہبر و رہنما، سرپرست قوم و ملت، عزت مآب استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایسے ہی گرامی قدر عالی جناب وکیل پرویز صاحب، قائم مقام امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا و ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، عالی جناب حنیف انعامدار صاحب، خازن صوبہ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، اس جلسے کے مہمان خصوصی مقرر خصوصی فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، تمام بزرگوں اور غیور نوجوانوں، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا بھی، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر جس طریقے سے عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اعمال میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑ دیا ہے اور ہم کتاب و سنت کو اپنے طرز پر اپنی منمانی سے سمجھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے عقائد میں بے انتہا بگاڑ ہوتا جا رہا ہے اور امت گمراہی کے ڈگر پر چلی جا رہی ہے۔ ہم اس مقصد سے اس پروگرام کو یہاں منعقد کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے درمیان سلف صالحین میں جو کبار علماء ہیں ہمارے درمیان موجود، آپ کے خطابات ہوں اور آپ کو علمی فائدہ ہو، اسی طریقے سے ہمارے اندر اصلاح ہو، ہمارے عقائد کا بگاڑ ختم ہو، ہمارے اعمال کا بگاڑ ختم ہو۔ محترم سامعین کرام، اس پروگرام کی جو سب سے اہم کڑی ہے وہ قرأت قرآن مجید ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبد الباسط صاحب کو، وہ آئیں اور قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ حافظ عبد الباسط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس پروگرام کی ایک دوسری کڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو علماء کرام موجود ہیں ان کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اسی طریقے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں عزت مآب جناب روٹی پرویز صاحب کو معلوم کرتا ہوں کہ آپ علماء کا تعارف پیش نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری. نہایت کے قابل احترام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم شیخ اظہر علی امام مہدی صاحب یوٹیوب پر ماشاءاللہ بہت زیادہ مقبول معروف علماء کرام میں ہمارے رضوان محمدی صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے، جو پاکستان کے آج علماء کرام ہیں اور جو بہت بھٹکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، تو ان کا مدلل جواب دینے میں جناب رضوان صاحب نہایت ہی پیش رہتے ہیں، اور جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی اس کے ناظرین ہیں، تمام آپ کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ جو نظریات پیش کرتے ہیں اس کے رد میں جو آپ دلائل پیش کرتے ہیں وہ تمام دلائل کو صدق دل سے قبول کرتے ہیں. ایسی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے. آج جمعے میں انہوں نے خطبہ جمعہ صاحب کو نوازا، اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد میں وہ آپ کے سامنے اپنے مزید خیالات پیش فرمائیں گے. ہمارے اصغر علی امام مہدی صاحب کی شخصیت آج ہندوستان نہیں انٹرنیشنل طور پر بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک دور ایسا تھا جب ہماری جمعیت، مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، ہماری جمعیت گمنامی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی جمعیت کا وجود ہے، یا کوئی جمعیت کی آواز ہے، یا جمعیت کی کوئی اہمیت ہے. بلکہ یہ جو پرانے وقت کے اگر کچھ بچے ہوں گے لوگ تو شاید میرے ساتھ کے ہوں، تو اس مسجد کو بھی لوگ آڑی مسجد کے نام سے جانتے تھے. اہل حدیث مسجد کو کہتے ہی نہیں تھا. اب اپنے بزرگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں آپ، وہ آڑی مسجد ہی بولتے تھے وہ. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہر ایک احترام کے ساتھ میں مسجد اہل حدیث کہتے ہیں، جہاں پر چند نمازی ہی رہا کرتے تھے. جمعے میں بھی 8-10 لوگ رہا کرتے تھے. آج ماشاءاللہ مسجد اپنی تنگ دامنی کا شکایت کر دی ہے.
اور ہم کوشش میں ہیں کہ انشاءاللہ اس کے لیے کچھ ایکسپانشن کا راستہ بہتر تلاش کریں. تو یہ تمام کوششیں جو ہیں، جب مرکز میں ہمارے 2002 میں ہمارے امیر محترم جو کہ بنارس میں مدرسی کے فرائض انجام دے رہے تھے اور بہت ذبح حالی کا شکار تھا مرکز، اتنا میں بہت وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ یہ بھی یہاں پر جو مقررین ہیں تقریر کرنے والے ہیں، بلکہ بہت ہی ذبح حالی کا شکار تھا. 2-3 اسٹاف کی پیمنٹ نہیں جا پاتی تھی، الیکٹرک کٹ گئی تھی، اور آج ماشاءاللہ 4 رسائل نکلتے ہیں. آج تو شاندار بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، 4 منزلہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اور آج پورا کام ہو رہا ہے. پورے ہندوستان آپ گھومتے رہتے ہیں. بلکہ میں آج ہی ان سے کہا تھا کہ شاید آپ 365 دن کے اندر 300 دن آپ باہر رہتے ہوں گے، اتنے آپ کے دورے ہیں. اور اس وقت 23 صوبوں کے اندر ہماری 5772 شہری اور ضلعی جمعیات ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں. تو اس لیے آج اس جماعت کا نام ہندوستان نہیں بلکہ آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے. پاکستان میں بھی جمعیت ہے، لیکن پاکستان کی جمعیت بھی جو ہے تو کبھی 2 پہاڑ ہے، کبھی 3 پہاڑ میں رہتی ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کی دانش مندی ہے کہ آج ہماری جماعت جو ہے صرف ایک جماعت ہے اور اس کے اندر کوئی انتشار نہیں ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کے دور اقتدار کے اندر مزید جماعت کی ترقی ہو. ہمارے ابھی میں نے عرض کیا رضوان صاحب کا تو ایک بڑی بھاری شخصیت ہے، بہترین مقرر ہیں، اور یہ سمجھیے ہمیں کئی مہینوں کے بعد میں میسر ہوئے ہیں. بار بار درخواست کی جا رہی تھی ان سے، لیکن ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنے مصروف مقررین کے اندر میں دوسرا مقرر نہیں پایا. اور ان کی تقاریر جو ہوتی ہے بہت ہی ٹھوس تقاریر ہوتی ہے، کوئی قصے کہانیوں پر مبنی نہیں ہوتی ہے. ہماری شہری جمعیت بھی اپنے طور پر اچھا کام انجام دے رہی ہے اور وقتاً فوقتاً جلسہ کرتے رہتی ہے، جس میں آپ لوگ تشریف لاتے رہتے ہیں، جس کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور صوبائی جمعیت بھی جو بھی کہیں، جس انداز سے بھی کہیں، ماشاءاللہ کچھ کام ہوتے رہتا ہے. اور اس صوبائی جمعیت کے کام کے اندر ہمارے خاص طور پہ حنیف انعامدار صاحب جو ہیں وہ فکر مند رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ صوبائی جمعیت کے بھی کچھ کام ہوتا رہے اور جمعیت بھی جو ہے ہماری زندہ رہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے جماعت کو قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کی ہے. اور آج بھی جب بھی ان کو آواز دی جاتی ہے ناگپور تشریف لانے کے لیے تو لبیک کہتے ہوئے دیگر کاموں کو چھوڑ کر یہ حنیف انعامدار صاحب ناگپور تشریف لاتے ہیں، بنفس نصیب آتے ہیں. ساتھ آپ مولانا کو بھی سرفراز صاحب کو بھی لاتے ہیں. سرفراز صاحب بھی ایک اچھے مقرر ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی کاروباری آدمی ہیں، لیکن یہ بھی وقت نکال کر جب بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے یہ حاضری دے دیتے ہیں. بلکہ میں نے کچھ وقت لیا، تھوڑا ہلکا سا میں نے بہت تعارف کروایا آپ کا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہاں سے خالی دماغ نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ آپ دین کی ایسی باتیں لے کے جائیں گے کہ جو باتیں آپ کی اصلاح کریں گی. اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، ساتھ میں اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں، ساتھ میں گھر کی خواتین کو بھی اصلاح کریں، خواتین کو بھی جوڑیں، ان سے بھی کہیں کہ جمعے کے دن یہاں پہ آیا کریں، نماز ادا کیا کریں، اور جب بھی جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تب بھی اس میں شریک ہوا کریں. تمام باتیں آپ لوگ غور سے سنیں. اور اسلام اسی وقت زندہ رہ سکتا ہے جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے، اور ہم ہندوستان کے اندر اس وقت ہی سر اٹھا کے جی سکتے ہیں جب تک کہ ہم عصری تعلیم بھی حاصل نہ کریں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے. اور آج کے حالات کے اندر ہم جس حال میں بھی ہوں ہمیں اپنی تعلیم کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے. ابھی 10th کا رزلٹ آیا ہے، ابھی 12th کا رزلٹ آئے گا. جو بچیاں آپ کے جو غریب اگر ہوں اور بچیوں کے لیے کفالت نہ کر سکتے کسی بھی طور پر، تو وہ ہم سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ نہایت خاموشی کے ساتھ میں ان کی ہر دام در میں قدم سخنی ہر طور پر ایڈمیشن سے لے کر فیس سے لے کر کتاب کاپیوں تک انشاءاللہ تعاون دیا جائے گا. اب میں 5-1 منٹ لے لیا اور آپ نے میری باتوں کو سنا، لیکن باتوں کو سن کر آپ ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ کے گھر کے پاس بھی کوئی ایسا غریب ہو جو خواہش مند ہو آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ ہر طرح سے تعاون دینے کے لیے تیار ہیں.
شکریہ. بہت بڑی اعلان ہو گیا. ماشاءاللہ یہ تاخیر کرے گا جسے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و دیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم سامعین، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ہر موضوع کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے جن کو ہم محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں. مقصد کیا ہے اس آیت کریمہ کے پڑھنے کا؟ ابھی ہم ناگپور کے سرزمین میں موجود ہیں. یہی کہ ایک عالم دین ہے، وقت بہت قلیل ہے، مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دوں. ایک عالم دین ہے اور بڑے مشہور و معروف ہے. انہوں نے اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہی انگلی اٹھا لی ہے. اسلام کی بنیادوں میں سب سے اول ترین بنیاد کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جس میں پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ شہادت کی گواہی دینا. کلمہ شہادت کی گواہی دینا. افسوس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا کسی دوسرے دین اور دھرم کا انسان اس کلمہ شہادت کے اوپر آواز اٹھائے، انگلی اٹھائے، تو ہمارے مسلمانوں کے جذبات ابلنے لگتے ہیں. لیکن ہمارے ہی مسلمانوں میں اپنے آپ کو سنی کہنے والے لوگوں میں ایک شخص ہے، بڑا مشہور و معروف ہے، فاروق خان رضوی کے نام سے آپ جانتے ہیں. اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی. وہ ویڈیو میں کیا کہتا ہے؟ یہ پورے مسلمانوں کو میں چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ثابت کر کے دکھائے. وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ بدعت ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہوگی کہ آج مسلمانوں کے لیے کلمے کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہوگی کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی دین سے ثابت نہیں ہے. آپ سوچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. 4 بنیادوں کو جن میں اعمال شامل ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. یہ چاروں کے چاروں اعمال ہیں. بدنی اعمال ہے، مالی عبادتیں موجود ہیں، اسی طریقے سے جسمانی عبادتیں اس میں شامل ہیں. ذکر و اذکار بھی ان عبادتوں کے اندر شامل ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان عبادتوں کو کرے اور لا الہ الا اللہ ہی کی گواہی نہ دے، کیا اس کے اعمال قبول ہوں گے؟ بنیادی ہی ختم ہو جائے گی. وہ اسلام سے ہی، یعنی اسلام کے اندر نکل جانا تو چھوڑ دیجئے، وہ اسلام میں آئے گا ہی نہیں. تو آج اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں، کل سے یہ ویڈیو سامنے آئی، بڑی بے چینی ہو گئی
کہ اس قسم کا معاملہ ہماری ناگپور کے سرزمین پر ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ کلمہ شہادت ہی بدعت ہے، اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہے؟ آپ سوچیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے اور مکہ والوں کو آواز دیتے، ایک ایسا آدمی، ایک ایسا شخص 40 سال مکہ کے اندر زندگی گزار دی، کبھی مکہ والوں کو آواز نہیں لگائی، اپنی کسی حاجت، اپنی کسی بھی معاملے کے سلسلے میں مکہ والوں کو نہیں بلایا. اور یہ صفا کی جو پہاڑی تھی، اس زمانے کا میڈیا تھا، جس کو کوئی بات مکہ والوں کے سامنے پیش کرنی ہوتی اس پہاڑی پہ کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر یا صباح القوم، یا صباح القوم کا نعرہ بلند کرتا، یہاں تک کہ تمام مکہ والے آ کے جمع ہو جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، جن کے سلسلے میں یہ مشہور تھا کہ مکہ کے اندر سب سے پاک دامن، سب سے نیک، سب سے بزرگ شخصیت کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اب اندازہ لگائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو آواز لگائی اور کہا، اے مکہ کے لوگوں، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. تمام کے تمام مکہ والے، جو آ سکتا تھا وہ آ گیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ محمد نے پکارا ہے، دیکھو جا کے کہ کیا کہنا چاہتے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکہ والوں کو جو 360 بتوں کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے، جنہوں نے مشرکانہ معاملات اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، جن کے عقائد، جن کے معاملات، جن کی عبادتیں شرک کے اوپر مبنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ لوگ آئے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سوال پوچھا. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے سوال پوچھا، کہا، اے لوگوں بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا میری باتوں کو مانو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کو واضح کرنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جب پیش کیا، تمام کے تمام مشرکین جو وہاں موجود تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ آپ تو صادق ہے، آپ تو امین ہیں، ہم آپ کی بات کو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا ہے، کبھی امانت میں خیانت کرتا ہوا نہیں پایا ہے. آپ اگر کہیں گے کہ ایک لشکر موجود ہے تو ہم آگ بند کر کے آپ کی بات مان لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی گواہی ان سے حاصل کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. عرب و عجم کے بادشاہ بنا دیے جائے گے. آپ سوچیں، جس لا الہ الا اللہ کو زمین پہ قائم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے انبیاء کی ایک جماعت بھیج دی. آج ایک مسلمانوں کے درمیان سے ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک نام نہاد مسلمان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ کلمہ ہی بدعت ہے. اور مسلمان جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، کہنے والے پہ افسوس نہیں ہے، مجھے کہنے والوں پہ افسوس نہیں ہے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پہ افسوس ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کلمے کی گواہی دینے والے ہیں، اس کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں اور اس کلمے کی بنیادوں پر اپنی عبادتوں کو انجام دینے والے ہیں. وہ کہہ رہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور نعرے بلند کیے جاتے ہیں. اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہوگی؟ یہ افسوس کی بات ہے. چنانچہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہم اگر معاشرے کے اندر ایک بنیادی چیز ہم کو سمجھنا چاہیے، ایک بنیادی چیز، اللہ ہم کو اس مجلس میں جو ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور یہاں ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی اس مجلس میں شامل ہو اور اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے فائدہ اٹھائے. یہ مجلسیں صرف شوق مکمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس سے اصلاح مقصد ہوتا ہے، ان سے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیوں کو لانا مقصد ہوتا ہے. چنانچہ اس بات کو سمجھ لے، آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم کتاب و سنت کا اعلان معاشرے میں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن جب بنیادی طور پر عوام الناس کے طبقے کو دیکھا جاتا ہے تو کئی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس کلمے کے حقوق نہیں معلوم ہے.
جو اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، جو اس کے اندر جو چیزیں ہم پہ لازم ہوتی ہیں ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بنیادوں کو سمجھ لیں۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے ان سے پوچھا، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کلمے کے اوپر اعتراض کرنے والے یہ مسلمان جو آج پیدا ہوئے ہیں 1450 سال بعد، یہ اس کلمے پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حدیث ان کے پورے مسلک کو باطل کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندے پہ یہ ہے ان یعبدوہ کہ وہ اسی کی عبادت کرے، ولا یشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے ساتھ اس کی عبادتوں میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت و ربوبیت میں کسی دوسرے کو شامل نہ کرے، کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے، کسی دوسرے کو اس کا پارٹنر نہ بنائے۔ اس وحدہ لا شریک کے کلمے کو جب آپ نے پڑھا ہے تو عبادتیں صرف اس کے لیے ہو، اسی کے لیے تمام تر معاملات ہو، اسی کے لیے اپنی عبادتوں کو خاص کر لیا جائے، اس کی صفات دوسروں کے ساتھ نہ جوڑی جائے۔ جب آپ ایسا کریں گے کہ عبادت اسی کی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم جانتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو عقیدے کے اندر مشرکانہ معاملات کے ساتھ عقیدے رکھتا ہے، جو اعمال کے اندر مشرکانہ اعمال کرتا ہے، شرکیہ اعمال ان کے زندگیوں کے اندر داخل ہے۔ اب اگر کلمے ہی کو بدعت کہہ دیا جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ کلمے ہی کو بدعت کہہ دیا جائے کہ یہ کلمہ ہی بدعت ہے، یہ کلمہ اسلام سے ثابت ہی نہیں ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر ہمارا قبروں پہ جانا جائز، قبروں پہ نظر و نیاز کرنا جائز، دیگر تمام معاملات کرنا جائز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب جب بندہ ایسی زندگی گزارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، وحق العباد علی اللہ، اور بندے کا حق یہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ جب وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ یعذب بہ من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ آپ سوچیں، یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو ہم بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم صرف ان جلسے اور جلوس کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ نہ جائیں، اپنے گھروں میں نہ بیٹھے، بلکہ علماء کی مجلسوں سے جڑ کر، مسجدوں سے جڑ کر اپنی زندگی گزاریں اور ان دین کی بنیادوں کو سمجھیں، اس کے علوم کو حاصل کریں، اس کے علم کو حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ مجلسیں اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا کہ اللہ ان کو عرش کے نیچے جگہ دے گا، عرش کے نیچے جگہ دے گا، اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو مسجدوں کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہوگا، اس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہوگا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو مسجدوں سے لگا لیں، اہل علم سے جوڑ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم باتیں کہے اور سنیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ شیخ توفیق صاحب تھے، الحمدللہ
کافی بہترین باتیں انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، بالخصوص کوئی ایک فتنہ جو رونما ہوا ہے کلمے کو لے کر کے، جبکہ ہم بچپن سے بات کو جانتے ہیں کہ جب تک انسان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر جنت میں بھی جانا ہے تو انسان کو کلمہ پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ احادیث اس پر بے شمار وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد کیے بغیر، اس کو دل سے مانے بغیر، اس کا اقرار کیے بغیر، اس کے مطابق زندگی گزارے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا شیخ نے بہترین اس بدعت کا یا اس خرافات کا جو رد کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ اب اس کے بعد میں اس پروگرام کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بولیے اذان کے بعد جماعت کے بعد اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھے تو بہتر ہے، بیٹھنے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم، ہمارے قائد و سالار فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر ناگپور کے امیر محترم جناب محترم وکیل پرویز صاحب حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران جمعیت، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ذرائع ابلاغ بہت ہی اثر انداز ہے پورے سماج اور معاشرے پر۔ حق اور باطل کی آمیزش تو بہت پرانی ہے، ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی تا قیامت۔ اسی کے بیچ اللہ رب العالمین کا مقصد جو بندوں سے امتحان لینا ہے یہ پورا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل باطل حق کے مقابلے میں ہمیشہ سرگرم عمل رہے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ آج کے ماحول کا جو میں نے اشارہ کیا، جدید وسائل ابلاغ جو انسان کے گھر گھر میں اثر انداز ہو رہا ہے، گھر کے بچوں، عورتوں تک کو بھی اپنی تاثیر سے فارغ نہیں رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی اہل حق کے مقابلے میں اہل باطل کی سرگرمیاں زیادہ منظم، منصوبہ بند اور مؤثر نظر آتی ہیں۔ حق کے مقابلے میں باطل اور ایسی چیزیں جسے ہم دینی زبان میں فتنہ کہہ سکتے ہیں، جو ایک انسان کے ایمان کو، اس کے یقین کو متزلزل کرتے ہوئے
اسلام سے کفر، حق سے باطل کی طرف دھکیل دے رہے ہیں، وہ چیزیں زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی کہ قرب قیامت میں علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، یقل العلم ویکثر الجہل، علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، عام ہو جائے گی۔ اہل علم نے اس کی تشریح کی کہ علم کم ہوگا مطلب سنت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم کم ہوگا، اور جہالت بڑھ جائے گی یعنی بدعات اور خرافات۔ بدعت کو میں ایک تعبیر میں یوں کہوں کہ جو اسلام نما تو ہوتی ہے لیکن اسلام نہیں ہوتی، اسلام میں نئی چیز ہوتی ہے، لوگ اسے اسلام سمجھتے ہیں لیکن اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، وہی بدعت ہوتی ہے۔ تو بدعت عام ہو جائے گی، سنت کم ہو جائے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جدید وسائل نے باطل کی جو مختلف شکلیں اہل حق اور اہل ایمان میں پھیلا رکھی ہیں، وہ آج کے ماحول میں، اور دوسروں کی بات تو چھوڑیے، جن کے یہاں پہلے سے انحراف اور گمراہیاں پائی جاتی ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں جو اہل حق ہیں، اہل الحدیث ہیں، قرآن و سنت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں۔ ابھی آپ جو خطاب سن رہے تھے، شیخ توصیف صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان کلمے کے تعلق سے سوال اٹھائے گئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اہل حق کہلانے والے آج ہمارے نوجوانوں میں ایسے مقررین، ایسے خطباء، ایسے مبلغین اور دعات، وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، ان کو اسلامک اسکالرز کا نام دے دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ ان کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے لاکھ سننے والے ہیں، اتنے کروڑ اور اتنے فلاں سبسکرائبر ہیں۔ چنانچہ ان کی نرم گفتاری، خوش بیانی، جادو بیانی اور بھیڑ بھاڑ کو دکھا کر، ظاہری متاثر کرنے والی چیزوں کو دکھا کر ان کے باطل پہ گویا اس کو ایسا غلاف چڑھایا جاتا ہے کہ اچھے اچھے اہل حق بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج ایسے بہت سارے فتنے سر اٹھا چکے ہیں۔ میں نے اپنے بعض خطابات اور دروس میں ایسے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، میں مثال دوں، خاص طور سے آج ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد۔ مجھے پتا ہے کئی مقامات پر ہم لوگوں کا دورہ ہوتا ہے تو یہ سننے میں آتا ہے کہ نوجوان، یہاں تک کہ بہت سارے اہل حدیث نوجوان ان کو بہت سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ان کے افکار خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ ان کے افکار و خیالات انتہائی زہریلے ہیں۔ ان کی فکر قرآن و حدیث کے عقیدے اور صراط مستقیم کے متفقہ، جو سلف سے چلے آ رہے ہیں متفقہ عقائد اور افکار، ان کے بالکل برعکس ہیں، کھلے کھلے طور سے اہل بدعت کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن ان کی خوش بیانی، مفسر قرآن اور فلاں ٹی وی چینل پر ان کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا، اس کی بنیاد پر لوگ متاثر ہیں، اور جب میں نے ان کے بعض عقائد کو ذکر کر کے اس کی تردید کی تو میں تو نہیں دیکھ سکا، لوگوں نے بتایا کہ اس کے خلاف ہمارے ہی درمیان کے کچھ لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ ہمارے بیان کے تعلق سے یہ بیان کیا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتشار کو پھیلانا ہے، فتنوں کو پھیلانا ہے، امت کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ فتنوں کی بات کرتے ہیں۔ کتنی سطحی بات ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث پر غور کریں گے، یہ بات آپ کو انتہائی ڈھونڈی، بےہودہ نظر آئے گی۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ بتائیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جانتے مانتے ہیں، سارے کے سارے جہنمی، وہ ہمیشہ کے لیے جائیں یا عارضی طور سے جائیں، یہ ایک الگ بحث ہے، سوائے ایک کے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ لگا دیں گے کہ امت کے 72 جو اکثریت ہوگی اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، جہنم کے راستے پہ چلنے والا۔ ہم اس حدیث کو بیان کر کے یہ کلیئر نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو اس بات کا حقدار بنانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اپنے آپ کو ہم فرقہ ناجیہ، جماعت حقہ سے وابستہ کریں، طائفہ منصورہ میں اپنے آپ کو شامل کریں، ان گمراہ ہونے والوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ اور ایسا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ان راستوں سے بچا کر طائفہ منصورہ کے یعنی حق جماعت کے راستے پر چلانے کے لیے سچائی کو بیان کرنا پڑے گا کہ نہیں، گمراہیوں کو آیات اور اس کو واضح کرنا پڑے گا یا نہیں، انتہائی ضروری ہے۔ اس پس منظر میں میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں، میں یہاں
ہمارے مجید بھائی نے اس عنوان کی طرف اشارہ کیا بعض پچھلے خطابات کا حوالہ دے کے، تو میں اس کے لیے مواد جمع کر رہا تھا، کچھ خاص طور سے بعض آیات، احادیث اور اقوال سلف۔ مجھے ایک کتاب عرب عالم کی سلل السیوف والاسمہ ملی، اس میں ایک عنوان اور اس میں کچھ ایسے مشتملات ملے جسے میں نے نوٹ کیا تھا اپنی ڈائری میں، پہلے سے اس میں موجود ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ایک خطاب کی طرح نہیں، ایک درس کی طرح اس کتاب کے یا اس مضمون کے اس حصے کے کچھ مشتملات یا اس کا خلاصہ آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور آخر میں تھوڑے سے نتیجے کی بات۔ میرے لیے ایک مشکل بات یہ ہو گئی کہ امیر محترم اور ہمارے بزرگ علماء کی موجودگی میں جس طرح سے تفصیلی گفتگو کی خواہش رکھتا تھا، میری ہمت بھی نہیں ہے اور ادب کے خلاف بھی نظر آتا ہے، لہذا میں کوشش کروں گا کہ کسی قدر اختصار سے کام لیا جائے۔ چنانچہ صاحب کتاب نے عنوان قائم کیا فی بیان موقف، شیخ کا حکم ہے کہ تفصیل سے بیان ہو۔ بیانو انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے، ہم طلبہ ہیں آپ کے سامنے۔ فی بیان موقف اہل السنہ من اہل البدع، یہ عنوان ہے کہ اہل بدعت کے متعلق اہل سنت کا موقف کیا ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ہمارے درمیان بہت ساری نئی نسل کے افراد، مرد اور خواتین، بچے بچیاں گمراہ کن عقائد سے، بدعی افکار سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں اب دینی تعلیم کا وہ رواج نہیں رہا۔ معلومات بہت ہے، لیکن میں نے جیسا کہ حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کم ہیں، بدعت کا فروغ ہے، علم کی کثرت یا معلومات کی کثرت علم نہیں ہے، حق اور سنت کا علم ہے، چاہے وہ کم ہو۔ تو یہاں ایک اصول، ضابطے، ان کی تعلیم ہم کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنی چاہیے، اور میرا ایسا ماننا ہے کہ ہمارے علماء سلف نے قرآن و حدیث کے جن اصولوں کو منہج کے طور پر بیان کیا، اگر اس کی تعلیم اپنے گھروں میں، اس مسجدوں کے مکاتب میں بچپن سے ہی دے دی جائے تو یہ فتنے اور ان کی یلغار ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو متاثر نہیں کرے گی۔ یہ متاثر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے صحیح عقیدے اور منہج کی تربیت نہیں کی۔ اس تناظر میں یہ ایک اصول یا ایک موقف کو دیکھیں کہ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ اہل حق، اہل الحدیث، ہمارے ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے نام سے بریلوی حضرات مشہور ہو گئے، جبکہ وہ اہل البدع۔ اہل السنہ کون ہے؟ جو سنت پر چلنے والے ہیں، جو صحابہ کے طریقے پہ، الجماعہ اہل السنہ والجماعہ، جماعت سے مراد صحابہ و تابعین کی جماعت۔ تو اہل سنت کا موقف اہل بدعت کے ساتھ کے تعلق سے کیا ہے؟ چنانچہ صاحب کتاب اس میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی شخص غور و تدبر کرتا ہے تو اسے یہ نظر آئے گا کہ ہمارا دین اسلام دو چیزوں پر مشتمل ہے، اس کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے دو چیزوں پر، ایک ہے التأصیل، ایک ہے التحویل۔ تأصیل اصل سے بنا ہے، یعنی جڑ اور بنیاد بنانا، کن چیزوں سے ہم کو آراستہ ہونا ہے یا آراستہ کرنا، اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کن چیزوں کی تربیت کرنی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کلمہ، یہ پڑھ کر آدمی اسلام میں داخل ہوگا، اب اس کے تقاضے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، حلال کھانا، سچ بولنا وغیرہ وغیرہ جو دینی تعلیمات ہیں، ان کو اختیار کرنا یہ تحصیل ہے۔ اور دوسرا تحذیر ہے، یعنی ڈرانا، بچانا۔ تو کس چیز سے بچانا؟ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے، ہر وہ چیز جو حق کے خلاف ہے۔ شیخ نے آگے وضاحت کی اس کی کہ تحصیل الحق کے و بیان ہو، حق کی تحصیل اور اس کی وضاحت کرنا، یہ دین کی بنیادیں ہیں، پورا دین اسی پر قائم ہے۔ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تحصیل ہے، یہ تربیت ہے، تزکیہ ہے، تحلیہ ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ تحذیر ہے، تصفیہ ہے اور تخلیہ ہے۔ اس کی تعبیر الگ الگ علماء نے بیان کی ہے کہ اس سے صاف کرنا ہے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، عمل اور عقیدے ظاہر اور باطن میں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے وہ تحصیل ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے وہ تحذیر ہے۔ چنانچہ حق کو، حق کی تحصیل اور اس کو بیان کرنا، توحید سے لے کے جن جن چیزوں کو اختیار کرنے کا قرآن و حدیث میں حکم دیا ہے وہ سب حق ہے، اسے اختیار کرنا۔ اور
تحذیر کس سے؟ باطل سے، اس کی جتنی بھی شکلیں ہوں، بدعات کی، شرکیات کی، کفریات کی، نفاق کی، گناہوں کی جتنی بھی شکل ہے باطل کی، ان سے بچانا، ان کو صاف کرنا۔ پورا دین اسی دو بنیاد پر قائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس اصل عظیم کو بیان کرتے ہوئے کہا فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان، اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کے حقوق کو سمجھے، اس کے دین کی بجا آوری پر آمادہ ہو جائے، اس کی اطاعت کرے، اس کے دین کو مانے اور طاغوت سے بچے، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے، ان سے بیزاری کا مظاہرہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، ان کا قانون نہ مانے اللہ کی شریعت کے مقابلے، قطعی نہیں۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور طاغوت کا انکار کرے گا تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، کامیابی کا راستہ۔ یہ دو جملوں میں قرآن کی یہ جو آیت ہے، اس مفہوم کی متعدد آیات پیش کی جا سکتی ہیں، متعدد روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تمام انبیاء کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر رسول کی رسالت اور ان کا پیغام بنیاد کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرا پہلو ہونا بھی ضروری ہے، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ تمام انبیاء نے جہاں توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرنے کو حق بتایا، ابھی آپ نے سنا، اسی کے ساتھ فوراً کہا کہ شرک نہیں کرنا، جو توحید کی ضد ہے۔ آپ عبادت اللہ کی کریں اور شرک بھی کریں۔ ہمارے یہاں ایسی دعوتیں پائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو بری نہ لگے، تو پھر آپ امتحان کیوں دے رہے ہیں؟ امتحان میں کہاں لگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے امتحان میں پورے کہاں اتر رہے ہیں؟ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ شرک کا رد کریں تو دعوت کے میدان میں کیوں ہیں؟ آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اچھی دعوت دے سکتے ہیں، ان سے زیادہ بااخلاق ہو سکتے ہیں۔ اللہ انبیاء کرام نے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اللہ کے اس حق میں کوئی کوتاہی کی، کوئی سمجھوتا کیا، شرک کو دیکھ کر کبھی خاموشی اختیار کی، اس کا رد نہیں کیا، اس کو ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی بات کی کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا۔ وہ دین نہیں ہے جس میں شرک ہو، جس میں کفر ہو۔ دین کو شرک اور کفر سے صاف کرنا ہوگا۔ ابھی جمعہ کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اپنے والد سے، اپنی قوم سے، نمرود سے، سب سے براءت کا اظہار کیا، اننی براء مما تشرکون، تم جو شرک کر رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ واعتزلکم وما تعبدون من دون اللہ، تم سے اور تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں ان سب سے الگ ہو رہا ہوں، میرا کوئی ربط تعلق نہیں ہے۔ یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ آپ اور ہم امتحان میں کھڑے پورے نہیں اترنے والے۔ چنانچہ اللہ نے کہا جو اللہ پر ایمان رکھے اور طاغوت کا انکار کرے، اس نے مضبوط بنیاد کو پکڑ لیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے اعلیٰ طریقہ اور صراط مستقیم یہ بتاتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اگر آپ دین پر چلنے اور جنت تک پہنچنے کے خواہاں ہیں تو آپ کو یہ دونوں اصلیں اختیار کرنا پڑے گی۔ ایک یہ کہ ہر باطل کا انکار کیا جائے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کو چھوڑا جائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑا جائے اور اللہ کے اسماء و صفات، الوہیت اور ربوبیت میں اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ ان دو اصلوں کے بغیر آپ کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف فضائل آپ دیکھیں، ہاں، شرکیات سے آنکھ بند کر کے حکومت قائم کرنے کی بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام نافذ ہو، ہاں، اور اسلام کو بھیجنے والی ذات کو ہی آپ نہیں پہچانتے، اس کا حق نہیں جانتے، تو کون سا دین آپ نافذ کریں گے؟ جھوٹ ہے آپ کی دعوت، کھوکھلی ہے، جھوٹا دعویٰ اور دکھاوا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اسلام کے نفاذ کی بات کریں اور اللہ کے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی حق کو فراموش کر دیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے الجزائر میں نے کئی مرتبہ پیش کیا، شیخ عبد المالک رمضانی کی کتاب میں بڑا بہترین واقعہ نقل کیا، ایسے موقعوں میں یاد آ جاتا ہے۔ الجزائر میں ان سے پوچھا کہ آپ کے ممبران کتنے ہوں گے اسلامی حکومت قائم کرنے اور خلافت قائم کرنے کے دعوے دار؟ تو کہا اتنے لاکھوں کی تعداد میں تھے، کئی ملین۔ کہا کیا یہ سب لوگ جانتے ہیں کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟
تو انہوں نے پہلے گھما پھرا کے جواب دینے کی کوشش کی. علامہ البانی نے کہا کہ یہ سیاسی جواب مجھے مت دیجیے, سیدھا سیدھا جواب دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے ممبران نہیں جانتے ہیں. تو کہا جب اللہ رب العالمین کی ذات و صفات سے متعلق جسے قرآن و حدیث نے بہت واضح اور صاف صاف بیان کیا ہے, آپ کے ممبران وہی نہیں جانتے اور وہ اس پیغام کے علمبردار بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسلام نافذ کرنا ہے, تو اسلام کو نافذ, اسلام کے نازل کرنے والی ذات کی جب معرفت ہی نہیں ہے تو آپ کون سا اسلام نافذ کریں گے, اور آپ کے اسلام کے نفاذ کی کیا حقیقت ہوگی. پھر علامہ البانی نے کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک واقعہ ہے, صحیح مسلم میں ہے, ایک صحابی نے ایک بچی, ان کی بکری کو بھیڑیا لے کے گیا, وہ چرا رہی تھی, باندھی تھی, اس کو تماچا مار دیا. افسوس ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ذکر کیا, آپ نے کہا اس بچی کو بلاؤ. بچی کو لایا گیا, اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے. آج ہمارے یہاں اس سوال کو لوگ کہتے ہیں کہ غیر ضروری ہے, اور ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب جن کا میں نے ذکر کیا وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے. کفر ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ, تمام سلف کہتے ہیں یہ کفر ہے, جو یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے, اوپر نہیں ہے. بالذات ہندوستان کے بہت سارے لوگوں سے یہی آپ سوال پوچھیں گے اللہ کہاں ہے, تو وہ غلط جواب دیں گے. صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پہ ہے, اور ہر جگہ کیسے ہے, علم اور قدرت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث اٹھائی ہے, اس بچی سے پوچھا اللہ کہاں ہے, تو کہا آسمان میں. آسمان کے اوپر. کہا میں کون ہوں, کہا اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول اپنے صحابی سے کہا جو ان کے مالک تھے کہ اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو اس لیے کہ ایمان والی ہے, مومن ہے. اللہ کہاں ہے اور رسول میں رسول ہوں, اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ ایمان والی ہے. اور ڈاکٹر اسرار کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ عرش پر. تقریر میں بیان کیا, درس ہے, آپ آگے دیکھ لیجیے, تحریر میں بھی ہے. چنانچہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو جاننا بنیاد ہے ہمارے دین کی. آگے شیخ نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی, یہ آیت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ, آ گیا کلمہ, ہاں, جس پر فاروق رضوی صاحب کا بھی ذکر ہو رہا تھا, وہ نہیں مانتے. یہاں کچھ لوگ قابلیت یہ بتاتے ہیں, وہ شیخ میں نے نہیں سنا لیکن دوسروں کی میں نے سنی, ہمارے مالیگاؤں میں بھی کچھ لوگ تھے, وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان الفاظ کے ساتھ اکٹھا کلمہ آپ بتا دیجئے کہیں قرآن حدیث میں. شیخ رضا نے اس کا جواب دیا ہے ہمارے, شہادتین کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ, اور ایسے مختلف تعبیرات کے ساتھ کلمہ دونوں موجود ہے بہت سی حدیثوں میں. اب وہ کہتے ہیں کہ اشہد ہے نا اس میں, بغیر اشہد کے, تو آپ کے اعتبار سے قرآن حدیث لایا جائے, آپ بولیں گے ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے, تو مانیں گے آپ؟ انتہائی جہالت اور سطحیت کی بات. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے, بہت غور سے سنیے, لا الہ الا اللہ کہے اور وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے, کفر کرے, اللہ پر ایمان رکھے, لا الہ الا اللہ کہہ کے, ہاں, صرف کہنا نہیں ہے, دل سے بھی کہنا ہے, کرنا ہے, اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کا انکار کرے, حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ, اس کی جان اور مال محترم ہو گئی, حرمت والی ہو گئی, اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا, اور اس کا حساب اللہ کی. ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھا, اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا, اور کفر کیا ما سوی اللہ کی عبادت کا, تو وہ مسلمان مانا جائے گا. اگر اندر سے کچھ گڑبڑ ہے تو حساب اللہ کے پاس ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ہاں, صحیح مسلم میں موجود ہے. چنانچہ اس حدیث کو نقل کر کے شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں جو بات کہی بہت غور سے سماعت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث لا الہ الا اللہ کے معنی کو بیان کرنے والی ایک عظیم حدیث ہے. کہ اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے, شیخ کہہ رہے ہیں, میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں, کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ زبان سے کلمہ پڑھیں, لفظ اپنی زبان سے کلمہ پڑھیں, تلفظ اختیار کریں, اس چیز کو آپ کی جان مال کے محفوظ ہونے کی وجہ نہیں قرار دیا. صرف اتنا کہ آپ زبان سے بول دیں آپ کی جان مال محفوظ نہیں, ابھی نہیں بچے گی, ہاں, بلکہ اس کے لفظ کو کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی معرفت بھی اگر آپ کو حاصل ہو گئی, لا الہ الا اللہ میں نے کہا
اور اس کا معنی بھی مجھے معلوم ہے. اتنا کہنا اور جاننا بھی میری جان مال کو محفوظ اور محترم نہیں بناتا. پھر اس کے بعد بل ولل اقرار بذالک، اور اس کا اقرار کرنا بھی انسان کو محفوظ نہیں بناتا یا مسلمان نہیں بناتا کہ وہ سیف ہو گیا، بلکہ بل ولا کونہ لا يدعو الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ ایسا کرنا بھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، مان رہا ہے، اس کا معنی جان رہا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کر رہا ہے. اتنا کہنا بھی جان و مال کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے. علامہ محمد اللہ اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں بلکہ اس کے بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، بلکہ اس کی جان اور مال اس وقت محفوظ ہوگی جب ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا اضافہ کرے، اس بات کو شامل کرے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا میں انکار کرتا ہوں. میں نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کا معنی سمجھا، دل سے یقین کیا، ہاں، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اتنا کافی نہیں ہے. اس میں ساتھ ساتھ کیا ہونا ضروری ہے؟ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کرو. لا الہ میں یہ شامل ہے کہ کوئی معبود نہیں، پہلے انکار ہے تمام معبودان باطلہ کا، پھر الا اللہ کے ساتھ اللہ کی معبودیت کا، الوہیت کا اقرار، اختصاص اور کیا کہتے ہیں حصر کے ساتھ. تو اللہ شیخ محمد نے کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ کے کہنے ماننے کے ساتھ ساتھ کفر بما یعبد من دون اللہ، ما سوى اللہ کا کفر ہونا بھی ضروری ہے. فإن شک، اگر اس میں شک کرے کہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے، شک ہے اس کو، یا اس میں توقف کرے، خاموشی اختیار کرے، انکار نہیں کر رہا ہے، تو لم یحرم مالہ ودمہ، اس کی جان اور مال محترم نہیں ہوں گے، محفوظ نہیں ہوں گے. آگے انہوں نے کہا کہ کتنا عظیم الشان مسئلہ ہے، کتنی صاف اور واضح دلیل ہے، کتنی کلیئر بات ہے کہ آپ کا ہمارا لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد اس وقت معتبر ہوگی جب اس کے اقرار کے ساتھ کفر ہو ما سوى اللہ کا. اب اسی پر صاحب کتاب نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا یہ معاملہ ہے، ٹھیک اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا پیروکار ہوں، آپ کی ہدایت کی پیروی کرنے والا ہوں، تو اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ بدعات کو چھوڑ دینے اور بدعات سے لا تعلق ہونے کا اعلان اور اظہار نہ کرے. پھر سے بہت بات دوہرا رہا ہوں دوسرے الفاظ میں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ما سوى اللہ کی الوہیت کا انکار. ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اور آپ رسول مان رہے ہیں تو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ قبول کریں کہ دین ہم وہ مانیں گے جو رسول نے دیا، اور رسول سے ہٹ کر جو چیز بیان کی گئی ہے یعنی بدعت، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کو ترک کرتے ہیں، بدعت کو بھی اور اہل بدعت کو بھی. یہ سبق سیکھنا بہت ضروری ہے، اور آج بہت سارے ہمارے نوجوان جو اہل بدعت سے متاثر ہو رہے ہیں وہ اسے نہیں جان رہے کہ آپ کا محمد رسول اللہ کامل نہیں ہو رہا ہے. کلمے کا، شہادتین کا یہ دوسرا حصہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے کے ساتھ آپ کی مخالفت میں آنے والی بدعات کا رد نہ کریں. ہاں، اب وہ عقیدے سے متعلق ہو یا اعمال سے متعلق، ہاں، تو بدعات کو نہ اختیار کریں اور بدعات سے بچیں، اور اس بدعات سے اور بدعت کرنے والوں سے جو ہے بچاؤ نہ کریں، ڈرائیں نہیں، اور ان سے بغض اور نفرت نہ کریں. اتنا ہی نہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کفر بما یعبد من دون اللہ، اہل بدعت اور بدعت سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے. ہمارے ایمان کا یہ بنیادی تقاضا ہے، کوئی فروعی بات نہیں ہے، اصولی اور بنیادی بات ہے. آگے کہا چنانچہ اہل زیغ جو ٹیڑے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اہل زیغ اور اہل بدعت اور ہوا پرست خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے، ہاں، ان لوگوں سے ڈرانا ہمارے دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے، ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بدعت سے ڈرائیں، سمجھائیں. یہ بات عوام کے ساتھ ساتھ علماء کو زیادہ یاد رکھنی چاہیے. اور وہ لوگ جو اہل باطل کا رد کرنے والے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اصل میں دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ وہ علماء تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، ہاں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر امانت کا خیال کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ بدعت ہے تو میں کہوں کہ یہ بدعت ہے، یہ میرا فرض ہے. اگر میں یہ نہیں کہتا، آپ کو خوش کرنے جاؤں تو اللہ ناراض ہوگا،
बिदत को बिदत ना कहूं, अहले बिदत को अहले बिदत की तरह वाज़ेह ना करूं। तो ऐसा आलिम हकीकत में दावत के फरीजे को भी नहीं समझ रहा है। चुनांचे कह रहे हैं कि हमारे दीन के उसूल में से एक असल है, हाँ, ये शरीयत गर्रा की हिफाजत के लिए जरूरी है, मुसलमानों को फ़काइद फासिदा से बचाने के लिए जरूरी है, और ऐसी ख्वाहिशात से बचाना और अफकार और ख्यालात से बचाने के लिए जरूरी है जो मुसलमानों को हलाकत में ले जाते हैं। आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान काटे मारे जा रहे हैं, मैं ये अकीदा रखता हूँ, और कुरान और हदीस की दलीलों को अगर आप सामने रखें तो आप भी ये मानेंगे कि मुसलमानों के असल मसाइल वो फलस्तीन गजा में चाहे बमों की शक्ल में और तबाही की शक्ल में हो रहा हो, या हिंदुस्तान या किसी मुल्क में और किसी शक्ल में हो रही है, ये इन्हितात, ये तनज़्ज़ुली, ये जिल्लत, इसकी बड़ी बुनियाद शिर्क है, बिदात है, और हम उससे समझौता करते हैं। जब हम बिदात से समझौता करते हैं तो अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान और हदीस की बहुत से नसूस कह रही हैं। चुनांचे आगे शेख कहते हैं कि अल्लाह अलीम व हकीम ने इस अजीम शान मामले को कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह बयान किया। उसमें से एक आयत यहाँ नकल की, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद, आप अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा रअयतल लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अअरिज़ अन्हुम। जब आप ऐसे लोगों को देखें जो हमारी आयतों के सिलसिले में खौज़ करते हैं, अहसनुल बयान में आप इसका तर्जुमा पाएंगे कि हमारी आयतों में ऐबजुई करते हैं, कीड़े निकालते हैं, हाँ, नुक्ता आफरीनी के नाम पर उल्टी सीधी बातें बयान करते हैं। जितने भी अहले बिदअत हैं, कुरान से जितने भी बातिल लोग अपने इस्तेदलाल करते हैं, वो कुरान को तोड़ते मरोड़ते हैं, आयतों में खौज करते हैं। तो जब ऐसे बिदअतियों को देखो कि अपनी बिदअत कुरान और हदीस से हटके एक मौक़िफ़ बनाया और उसको कुरान से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ़अअरिज़ अन्हुम, उनसे एराज करो, उनसे दूर हो जाओ, उनको लाइक मत करो, उनकी तकरीरों को, उनकी क्लिप्स को फॉरवर्ड मत करो, एराज करो उनसे। फ़अअरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही, यहाँ तक कि किसी दूसरी हदीस में वो बात करें, खौज करें। व इम्मा युनसियन्नका शैतान, अगर आपको शैतान भुला देवे, भूल चूक से बैठ गए मजलिस में, फला तक़ुद बअद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ बैठो मत, उनकी मजलिस में मत बैठो। ये कुरान कह रहा है, रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। क्या इसका भी मजाक उड़ाएंगे हमारे लोग जब हम अहले बिदअत का रद्द कर रहे हैं? आप ये बताइए कि जिनको हमने कहा कि ये बिदअत कर रहे हैं, ये कुरान हदीस के अकीदे के खिलाफ है, ये सलफ के मुत्तफ़क़ा अकीदे के खिलाफ अहले बिदअत और अहले इन्हिराफ का अकीदा इख्तियार किए हुए हैं, तो आप ये साबित कीजिए कि आपकी ये बात गलत है, हम कबूल कर लेंगे। अगर वो बिदअत इख्तियार किए हुए हैं और हम निशानदेही कर रहे हैं, तो आपका मजाक उड़ाना, आपकी मुखालफत करना हमारी मुखालफत नहीं है, कुरान की मुखालफत है। कुरान कह रहा है कि उनसे इराज करो, उनके पास उनकी मजलिस में बैठो नहीं। अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह इस आयत की तशरीह करते हुए कहते हैं कि माना यह है कि जब तुम देखो कि कोई शख्स अगर हमारी आयतों में गौर व खौज इस तरह से कर रहा है कि झुटलाता है, रद्द करता है, मजाक उड़ाता है, तो उन्हें छोड़ दो और उनके साथ उनके इस किस्म के मुनकर और अजीम मुनकर को सुनने के लिए उनकी मजलिस में बैठो नहीं, यहाँ तक कि वो उससे हटकर कोई दूसरी बात करने लगे। अब अगर एक मुस्तकिल बिदअत वाला आदमी है तो मैं ये कहूंगा कि आम आदमी को उसकी किसी भी मजलिस में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसे कैसे पता चलेगा कि ये बिदअत है, ये खुराफात है और ये सही है। कौन ये मैं सही बात को सुनूंगा और गलत बात को छोड़ूंगा? जब आपको पता ही नहीं है और आप उससे मुतासिर हो रहे हैं, उसकी खुश बयानी, शीरी कलामी, जादू बयानी से आप मुतासिर हैं, तो आप उसके बातिल को भी इख्तियार कर सकते हैं। हाँ, चुनांचे अल्लाह इमाम शौकानी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों से एराज का हुक्म दिया है, उन मजलिस वालों से, ऐसी मजलिसों से एराज करने का हुक्म दिया है जिसमें अल्लाह की आयतों को कमतर समझा जाता है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, हाँ, यहाँ तक कि वो दूसरी बातों में गुफ्तगू करें। और इस आयत में अल्लामा कहते हैं, अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह, कि इस आयत में हमारे लिए नसीहत है, वाज है, हाँ, कि हम उन लोगों के लिए नसीहत है जो ऐसे बिदअतियों की मजलिस में बैठते हैं जो अल्लाह के कलाम की तहरीफ करते हैं और अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसे अपनी गुमराह और मुनहरिफ आरा और अफकार की तरफ फेरते हैं। खुद एक ख्याल बनाया, तामीर किया, अब उसकी तायीद में कुरान और हदीस को खींचतान के लाके बताते हैं कि देखो हमारी ये बात कुरान की इस आयत से साबित होती है। आगे मैं बयान करूंगा। डॉक्टर असरार, मौलाना अबुल आला मौदूदी, सैयद कुतुब साहब,
امین احسان اصلاحی صاحب اور ایسے کتنے دانشوران قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. آپ دیکھیے علماء حق نے ان کی کتنی پکڑ کی ہے، قدم قدم پر بتایا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں انہوں نے قرآن کی آیات، عربی کے اسلوب، اللہ کے رسول کی تفسیر، صحابہ کے موقف اور سلف کے متفقہ عقائد کے خلاف بیان کیا ہے. سید قطب نے سورہ اخلاص میں وحدت الوجود بیان کیا. ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کے قائل ہیں، تائید کرتے ہیں، کھلے طور سے کوئی چھپی بات نہیں ہے. وحدت الوجود میں نے بارہا بیان کیا اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ روئے زمین پر پائے جانے والا سب سے گھناؤنا کفر اور شرک ہے. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں کہا کہ اگر کوئی حلول اور اتحاد کے عقیدے کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں میں حلول کر جاتا ہے اور ساری چیزیں متحد ہو جاتی ہیں، خالق اور مخلوق ایک ہو جاتے ہیں، ایسے عقیدے کو اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا کفر نصارہ کے کفر سے زیادہ گھناؤنا ہے. یہ ان کی عبارت کا ترجمہ میں نے کہا ہے، کیا ہے علامہ ابن ابی العز الحنفی، کہ جو شخص حلول و اتحاد کو مانتا ہے نصارہ کے کفر سے زیادہ گھناؤنا اور شنیع کفر ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھیے کہ نصارہ نے تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مانا کہ اللہ نے حلول کر لیا یا اللہ نے انہیں بیٹا بنا لیا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ یہ کافر ہو گئے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اور دوسری آیت ہے اللہ نے ان کو کافر کہا، ایک کو مانا تو. اور یہ وحدت الوجودی عقیدہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، اس پنکھے میں ہے، اس چھت میں ہے، اس دیوار میں ہے، درختوں میں ہے، پیڑوں میں ہے، حیوانات میں ہے، نباتات میں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہمارے دیوبند کے مفتی صاحب نے ناندیڑ میں جواب کہا، اسٹیج سے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ناندیڑ کے مفتی صاحب نے جو کہا تھا کہ ہندو جس مورتی کی عبادت کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے. مطلب آپ مورتی کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کی. صوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ فرعون کہہ رہا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، تمہارا تو غلط نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت سب سے بڑا تھا اور اللہ اس کے اندر بھی تھا، اس لیے جو لوگ اس کی عبادت کرتے وہ اللہ کی عبادت کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا کفر روئے زمین پر نہیں ہے. ابن عربی اس کفر کا قائل ہے اور ہمارے یہاں کی بہت سی جماعتیں بشمول ڈاکٹر اسرار اس ابن عربی کو شیخ اکبر کہہ کے احترام سے ذکر کرتی ہیں. اب جب اس کو احترام سے ذکر کر رہی ہے، شیخ اکبر کہہ رہی ہے، تو ہماری پبلک اور عوام جو اپنے علماء کی عقیدت میں مری جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ عالم قابل اعتماد ہے، تو انہوں نے ابن عربی کی تعریف کی تو اس کو سچا مانیں گے، اب اس کے خیالات کو پڑھیں گے تو قبول کریں گے. وہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے، ہماری بات میں توحید ہے، قبول کریں گے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی بات. تو اللہ شیخ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے رسول اور رسول کے کلاموں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اپنے خیالات کو قرآن و حدیث سے کھینچ تان کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں ان کی مجلسوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور ان کی فاسد بدعات سے. ہاں اور فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ وَيُغَيِّرُ مَا هُمْ فِيهِ فَأَقَلُ. اگر کوئی شخص ان پر انکار نہیں کرتا، اگر انکار نہیں کرتا، ہاں تو اقل احوال یہ ہے کہ کم سے کم آپ اتنا کیجئے، اگر آپ نئی مجلس کیا کہتے ہیں ان کا انکار نہیں کر سکتے، رد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں. آج کی تاریخ میں کہوں کہ ان کی کلپس کو فارورڈ نہ کریں، سنیں نہیں. ان کے یوٹیوب چینل پہ یا ان کے جو بھی ویب سائٹس ہیں اس پہ مت جائیے کہ آپ ویورز اور لائک والے بڑھتے جا رہے ہیں اور پبلک کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے سننے والے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے. جاہلوں کا ایک طبقہ یوں سوچتا ہے. تو ان کو سنیے نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. یہ آسان ہے، مشکل نہیں. شیخ کے جو علامہ شوکانی کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ لوگ ان میں ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر، اپنے الفاظ میں ان کے مفہوم کو بیان کروں، جو لوگ ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر ان کی ان باطل باتوں سے ہاں وہ مزے لیتے ہیں، وہ عوام کو شبہ میں اور شک میں ڈالتے ہیں، گمراہی کے راستے پہ ڈالتے ہیں. جو ابھی میں نے کہا، عام آدمی دیکھتا ہے کہ ان کی مجلس میں اتنے لوگ ہیں، ان کی تقریر میں اتنی بڑی بھیڑ ہے، ان کو لائک کرنے والے اتنے ہیں یا سبسکرائب کرنے والے اتنے ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں. چنانچہ
ان کے مجلس میں حاضر ہونا یہ ایک برائی ہے، مفسدہ فساد ہے، اور لوگوں کا اس سے متاثر ہونا یہ اس پر زائد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل زیغ اور گمراہ لوگوں کے بارے میں ان سے ڈراتے ہوئے اور ان کی مذمت کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ وہی اللہ ہے جس نے آیات الکتاب کو نازل کیا۔ اس کتاب یعنی قرآن میں کچھ محکم آیتیں ہیں، بالکل واضح، صاف، کلیئر، ہن ام الکتاب، اور یہی اصلی کتاب کی اصل ہیں، بنیاد ہیں، مقصود ہیں۔ ہر خاص و عام سے کہا گیا ہے توحید کو اختیار کرو، شرک مت کرو، کلیئر۔ اللہ کے سوا کوئی سفارش کا حقدار نہیں ہے، پوری صفات اللہ کے حق میں ہے، اللہ کے اختیار میں کل اللہ صفات، یہ واضح ہے۔ اب کہیں سے کھینچتان کے معنی پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ایسے بابا تھے، ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، تو ان سے سفارش کروا سکتے کہ نہیں کرا سکتے؟ یہ کہاں سے لایا آپ نے کہ اتنے بڑے بزرگ تھے تو وہ چیز کر سکتے جو اللہ کا اختیار تھا؟ یہ متشابہ یعنی کہ اللہ کے بندے بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، اس لیے ہم ان کو وسیلہ بنا کر، واسطہ بنا کر دعا مانگے، ان بزرگوں کی جو مر چکے ہیں اولیاء اور صالحین کو واسطہ بنائیں۔ یہ متشابہ سے استدلال ہے۔ کلیئر ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، دینے والا، نفع نقصان کا مالک، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، یہ کلیئر ہے، یہ محکم ہے۔ میں نے ایک مثال دی، اللہ عرش پر مستوی ہے، محکم ہے۔ اب کھینچتان کے عقلی طور سے کہ اگر عرش پر مانیں گے تو یہ لازم آئے گا، پھر ایسا ہوگا کہ اللہ عرش کا محتاج ہو گیا، ایسا ہو گیا، بلا وجہ کی دلیل ہے۔ ان سب چیزوں کا جواب دیا ہمارے سلف نے، بھرپور جواب دیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو عرش کا محتاج نہیں۔ جیسے کرسی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر بیٹھنے کے لیے ہم کرسی کے محتاج، کرسی ہٹا لے گر جائیں گے؟ نہیں، نیچے والی چیز اوپر والی کو سنبھالے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، دنیا نیچے ہے، آسمان اوپر ہے، تو کیا اس دنیا پر آسمان ٹکا ہوا ہے؟ ہاں، یہ دنیا نہیں رہتی تو آسمان گر جائے گا؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ اوپر رہتے ہوئے نیچے کی ساری چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اصل کتاب ہے، محکم آیتیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اب کچھ متشابہات ہیں۔ میں نے اسے کچھ خطبوں میں بیان کیا تو اس پہ پتہ نہیں کیسے کیسے تبصرے آئے، جس سے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو لکھ رہا ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ متشابہ کا ایک مفہوم میں بیان کروں کہ جس میں احتمال ہے۔ اب متشابہ ہو یا حروف مقطعات ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ماننا چاہیے کہ کوئی بھی چیز قرآن میں غیر ضروری نہیں ہے، چاہے ہم کو اس کا معنی معلوم نہ پڑا، الف لام میم، ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم، لیکن اس کا بھی مقصد ہے، بلا وجہ نہیں ہے، زائد نہیں ہے۔ قرآن کا یہ الفاظ چیلنج کر رہے ہیں، قرآن کی حقانیت کی دلیل بن رہے ہیں، اور مقاصد لوگوں نے بیان کیے، تو غیر ضروری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کلیئر ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس میں احتمال ہے، احتمال والی آیتوں کو نظیر بنا کر کلیئر والی آیتوں کو رد کرنا، یہ گمراہی ہے۔ وہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، تو وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جس میں جو متشابہ ہیں، فتنے کی چاہت میں، وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، گمراہی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت پوری پڑھی ہے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس کے بعد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ہاں، یہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیحہ میں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس کے بعد کہا اذا رأیتم الذین یجادلون فیہ فہم الذین عن اللہ فاحذروہم، یہی وہ لوگ ہیں، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں جدال کر رہے ہیں، واضح معنی ہے، کھینچتان کر کے بحث کر رہے ہیں بلا وجہ کی، تو اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو مراد لیا ہے، تم ان سے بچو۔ یہ اللہ کے رسول روک رہے ہیں، قرآن کا الٹا سیدھا معنی بیان کرنے والے، اب وہ نام کچھ بھی لے لیجیے آپ، جہمیہ ہو، قدریہ ہو، معتزلہ ہو، صوفیہ ہو، فلانے ہو، ڈماغے ہو، آج کل کے کچھ گمراہ ہو، ڈاکٹر اسرا ہو، ان سے بچو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ رہے ہیں، غلط معنی بیان کر رہے ہیں، جدال کر رہے ہیں، تو ان سے بچو۔ ہاں، یہ چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی واضح ہے۔ ہاں،
کم پڑ جائے گا. اس لیے میں یہاں صرف اشارہ کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیز موجود ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے شیخ نے وہ روایت نقل کی جس میں عبداللہ بن الخویسرہ التمیمی، اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت تقسیم کرنے کے وقت کہا تھا کہ انصاف کیجئے. آپ نے کہا کہ وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، کہہ رہے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے اللہ کے رسول کی گردن مار دوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں اسے چھوڑ دو. اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ تم میں کا ایک شخص اپنی نماز کو اس کی نماز کے سامنے حقیر سمجھے گا. اللہ کے رسول کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے. صحابہ کی نماز کیسی تھی؟ شاندار، زبردست، ہماری نماز کی طرح نہیں تھی، بہت اعلیٰ تھی. لیکن اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان لوگوں کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. لیکن یہ روزہ نماز بہت شاندار کریں گے. لیکن آگے اللہ کے رسول نے کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے. اور اس کے پر میں اگر دیکھا جائے گا تو اس کے تیر کا، اس کے بدن کا کوئی بھی نشان نظر نہیں آئے گا. اور جب اپنے اس کے آگے کے حصے میں تیر کے اگلے حصے میں دیکھے یا پچھلے حصے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ ایک آدمی نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے، روزہ بہت اچھا رکھ رہا ہے، صحابہ کے روزے اور نماز اس سے کم نظر آ رہے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی قرت کے سامنے تم اپنی قرت کو حقیر سمجھو گے. قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کو غلط معنی دیں گے، صحیح مطلب نہیں سمجھیں گے. ایسے لوگ جو قرآن کو غلط سمجھیں گے، سمجھائیں گے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی حدیث میں ہے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اس کا غلط معنی لیں گے، اس کی تشریح ہے، دین سے نکل جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے مل جائے تو میں ماروں گا، قتل کروں گا، مل جائے تو قتال کرنا. رسول اللہ علیہ وسلم سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آج کے زمانے میں میں اکثر اس حدیث کی بات جب آتی ہے تو سوال کرتا ہوں کہ آج ہمارے یہ جو نوجوان کسی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں بغیر اصول کے، وہ اگر ایسے خارجیوں کو دیکھ لیں کہ اتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا اچھا روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ وہ لائک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بہت لائک کریں گے یہ نوجوان. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مار دینا، مجھے مل جائے تو آج کی طرح قتل کروں گا. اس کا مطلب کہ ظاہری نماز، روزہ یا کچھ نیکیاں اگر نظر کسی کی آ رہی ہے، بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، بہت اچھا بیان دے رہا ہے، تو اس سے جو ہے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے جو روایت کی وہ بھی اس میں آگے نقل ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسی مسلک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، اور بھی حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں، اسی مسلک پر خلفائے راشدین بھی چلے. چنانچہ بنو تمیم کا ایک آدمی جسے سبیغ بن اصل کہا جاتا تھا، یہ مدینہ آیا، اس کے پاس کچھ کتابیں تھی، یہ قرآن کی کچھ آیتوں متشابہات کے بارے میں سوالات اٹھانے لگا. سوال اٹھتا، لوگوں سے بیٹھتا تو قرآن کی آیت، کسی نے آ کے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ یہ سبیغ نامی شخص آیا ہے اور ایسا ایسا کرتا ہے، کہا بلاؤ اسے، اور اس کے لیے کھجور کی ٹہنیاں تیار کر کے رکھی. اور جب وہ آیا تو اس سے کچھ بات کیے بغیر پہلے اس کے سر میں مارنا شروع کیا. تم قرآن کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہو، سوال اٹھاتے ہو، متشابہ باتیں کرتے ہو. آج ہمارے یہاں اس پر لوگ قابلیت بیان کرتے ہیں، تقدیر پر سوال، حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا کہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ کی یہ صفات ہے، اس پہ سوالات اٹھانا، ہمارے یہاں لوگ اس کو قابلیت کا مظاہرہ سمجھتے ہیں. حضرت عمر نے مارا، سر سے خون نکلنے لگا. سبیغ نے کہا کہ اللہ کے عمر امیر المومنین مجھے چھوڑ دیجئے، میرے سر میں جو خناس تھا، گمراہی تھی، وہ نکل گئی. آپ نے اس کو قید کروایا، پھر دوبارہ بلا کے مارا، پھر اس کو اس کے علاقے میں بھیجا تو وہاں گیا، والی کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھے، لوگوں کو کہنے اس سے دور رہے. دوسری روایت بھی اس میں نقل کی حوالوں کے ساتھ کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی خود بڑی بری حالت ہو گئی تھی، کھجلی زدہ، خارش زدہ ہو گیا، اور کسی مجلس میں جاتا تو مجلس کے لوگ اٹھ کے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے. اس نے معافیاں مانگی. صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں کوئی شخص بدعتی ہوتا، قرآن کے غلط معنی بیان کرتا تو اسے مجلس میں بیٹھنے نہیں کیا جاتا، اس کا ساتھ اختیار نہیں کیا جاتا. آج ہمارے یہاں لوگ لائک کرتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی رد کرتا ہے تو رد کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا منہج لگا رکھا ہے، یہ چھوٹی بات ہے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ دیکھیے. پھر اس کے بعد انہی خارجیوں کے تعلق سے
ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور بھی روایتیں سبائق کے بارے میں نقل کی، میں اسے چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حدیثوں کی بنیاد پر خوارج کے ساتھ قتال کیا، ان کو قتل کیا۔ ہاں انہی خارجیوں میں سے خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ قرآن کا حافظ تھا، قرآن پڑھانے والا تھا۔ مصر میں حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ یہاں قرآن پڑھانے والا بھیجیے، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں اس کو بھیجا تھا قرآن پڑھانے، لیکن بعد میں گمراہی کا شکار ہوا، سبائی ٹولے سے وابستہ ہو گیا۔ یہ دیکھیے بدعتیوں کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کرنے کے بعد کوئی شرمندگی یا غلطی کا احساس نہیں تھا، بلکہ وہ کہنے لگا کہ میں نے نیک کام کیا ہے، مجھے حضرت علی کو قتل کرنے کے جرم میں اگر تم مارنا چاہتے ہو تو میری گردن مار کے ایک دم سے قتل نہیں کرنا، میری انگلیوں اور جسم کے ایک ایک پور کو کاٹنا، تاکہ زیادہ تکلیف ہو، زیادہ ثواب ملے، زیادہ اجر ملے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے نوجوانوں کو ایسا ہی نشہ پلا دیا، خارجیت پائی جاتی ہے۔ جدید دور کی تحریکیت میں، اخوانیت میں مسلمانوں کو خوارج کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، اسی پہ مر گیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک مسلمان ہے، زنا کر لیا، چوری کر لیا، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، جھوٹ بول دیا، اسلام سے خارج ہو گیا، تو اب اس کی جان کو مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں۔ یہ خوارج کا، یہ گمراہ اور بدعتی فرقہ ہے، یہ بدعت ہے، بدعت ایمان کے معنی میں۔ اور ہمارے ہاں سید قطب اور ان کے ماننے والے اور جو تحریکیت کی فکر ہے، میں نام لوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، نام نہ لو تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بڑی مصیبت ہے۔ سلف کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جس سے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو اس کا نام لے کر رد کیا جائے۔ علامہ البانی نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے مقدمے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اس پر، ملاحظہ فرمائیں، اور دوسرے علماء نے، مولانا ابو العلا مودودی صاحب ان کی فکر سے متاثر ہوئے سید قطب، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، فی ظلال القرآن اور دوسری کئی کتابوں میں، کہ آج مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے پوری کی پوری دنیا میں، اگرچہ وہ ممبروں محرابوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جاہلی معاشرہ ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت جگہ پیش کیا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ اور اسی فکر کے قائل ہیں ہمارے ہاں وہ لوگ جو جذباتی نوجوان جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے، دھماکے کرنے کے لیے، مسجدوں میں حملے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عالم اسلام میں یہ فطرہ اتنا عظیم الشان ہوا کہ گزشتہ 10-15 سالوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان مارے گئے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور جب ہم اس کو رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کیا بیان کر رہے ہو، پوری قوم کو بدنام کر دیا، اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا۔ وہ اسلام کو محبت، الفت، نرمی، بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا ان کی وجہ سے کہہ رہی ہے کہ وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام اس داغ دھبے سے پاک ہے، بالاتر ہے، لیکن اس کی بدنامی کی وجہ یہ غلط فکر اور عقیدے کے لوگ ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی خلافت کے قیام کے یہی وہ تھے، قائل تھے، اور انہوں نے انقلاب کے لیے، شاید وقت نہ پہنچے میں بیان نہ کر پاؤں، انہوں نے کہا کہ خمینی نے ہماری رہنمائی کی ہے انقلاب کے لیے، ایران کا جو انقلاب ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی کتاب پڑھیے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، شیعہ سنی میں مفاہمت کی اہمیت و ضرورت، شیخ وقت ہے نا، شیعہ سنی میں مفاہمت اہمیت و ضرورت، میں بھی اس کا حوالہ دوں گا، اس کی کچھ باتیں پیش کروں گا۔ یہ کیسے بدعتی ہے، یہ کھلے بدعتی ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ صحابہ کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے تعلق سے عرش پر ہونے کے عقیدے کے معاملے میں، وحدت الوجود کے معاملے میں روافض کی تائید کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ جو مملکت التوحید کہلانے کے لائق ہے اس کی برائی کرتے ہیں، ویل للعرب کی حدیث کا غلط مفہوم بیان کر کے سعودی عرب کو اس کا مصداق بنایا جاتا ہے اور لوگوں میں برائیاں کرتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں بیان کرتے کہ اسلام اور ایمان جو ہے وہ مدینہ میں لوٹ آئے گا جب فتنے آئیں گے، تو مرکز تو وہیں رہے گا، حق وہیں رہے گا، لیکن یہ تہران میں ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے دورہ کیا تھا۔ خیر آگے کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ جنگ کی، کچھ باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ عنقریب ایک قوم ایسی آئے گی جو تم سے جدال کریں گی، انہیں سنتوں کے ذریعے سے پکڑنا، گرفت کرنا، اس لیے کہ سنتوں کو جاننے والے قرآن کے سب سے زیادہ جانکار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سلف کی باتیں 1 لائن 2 لائن کی کئی مضمون کے برابر ہوتی تھی، غور کیجئے۔ آج ہمارے یہاں
قرآن کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں نکتہ آفرینی کے نام پر، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت پیاری بات کہی، بڑا زبردست خطاب کیا، درس دیا، سنت کو چھوڑتے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھیے کہ تدبر قرآن، غالباً شیخ صلاح نے لکھا کہ انہوں نے جتنی صحیح حدیثوں سے اپنی تدبر میں 18 جلدوں کی کتاب، ہزاروں صفحات پر مشتمل، قرآن کی تفسیر کے نام پر، جتنی صحیح حدیثوں سے استدلال نہیں کیا، اس سے زیادہ صحیح حدیثوں کو رد کیا ہے اپنی کتاب، اپنی اس تفسیر۔ عقلانیت، تفسیر بالرائے کے جگہ جگہ مشاہدے ہو سکتے ہیں جو ناجائز ہے، حرام ہے۔ تفہیم القرآن میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ تو ہمارے ہاں لوگ قرآن کے شعوری مطالعے کی دعوت دیتے ہیں اور شعوری مطالعہ قرآن کا کہتے ہیں، اور اپنے عالم، اپنے بانی، اپنے رہنما کی فکر کو پلانا چاہتے ہیں قرآن کے نام پہ۔ بہت اچھی طرح سمجھے اس کو۔ تو تفسیر قرآن کا معنی اور مفہوم سب سے بہتر وہ بیان کریں گے جو سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور صحابہ اور تابعین اسی مسلک پر چلے، اور ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے جو احسان کے ساتھ اس امت کے علماء ہیں وہ بھی اسی راستے پر چلے۔ میں 2-4 اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ اللہ کے قرآن کی آیتیں 2 پیش کی، حدیثیں پیش کی، 1-2-3 کئی ایک حدیثیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کا 1-2 بطور نمونے کا عمل بتایا۔ ایسی 20 مثالیں ملے گی کہ وہ مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، باطل کا بالکل کھلا رد کرتے تھے۔ اب یہ میں کچھ ایسے اقتباسات پیش کر رہا ہوں جو لوگ ہمارا نام لے کر کسی کا رد کرنے یا اہل بدعت کی مخالفت کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، وہ غور کریں، اس آئینے میں دیکھیں ہمارے علماء سلف جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ حدیث و فقہ کے متفقہ عقیدے کو جو بیان کیا۔ امام لالکائی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے کہ اہل بدعت سے آپ مناظرہ، بحث و مباحثہ نہ کریں، ان سے جدال نہ کریں، ان سے بات چیت نہ کریں، ان کے جدید اور بدعتی اقوال کو سنیں بھی نہیں، ان کے خبیث آرا کو سنیں نہیں۔ یہ جو بیان کیا گیا اس سلسلے میں، ایسی ثم ذکر احادیث، امام لالکائی نے اس کا ذکر کیا کہ اس چیز کا سیاق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ وہ اہل بدعت کی باتوں کو سنیں نہیں، بات چیت نہ کریں، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں، ان کی بدعتی باتوں کو سننے سے بھی بچیں اور ان کی خبیث رائے کو نہ سنیں۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد احادیث اور اقوال کو ذکر کیا، پھر انہی میں سے کچھ اقوال پیش کر رہے ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں، امام مجاہد کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے نمایاں شاگردوں میں سے 10 یا 20 سال شاگرد رہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ایک صحابی ہے ابن عمر، حضرت عمر کے فرزند، الرجل الصالح، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کہا ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نجدہ، ایک شخص ہے، وہ ایسا ایسا کہتا ہے، یعنی دین کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر صحابی ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب بولا جاتا ہے کہ ان کو مت سنو، تو ایک عام آدمی یا ہمارے درمیان کا سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک کو بولا جا رہا ہے، میں کچھ خاص ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، اس لیے میں سن سکتا ہوں۔ صحابی رسول کا طریقہ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فجعل لا يسمع منه، تو حضرت ابن عمر اس کی بات کو سننے سے گریز کرنے لگے کہ نہیں، میں نہیں سنوں گا۔ کراہیۃ ان یقع فی قلبہ منہ شیء، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی بات کا کچھ اثر میرے دل میں پڑ جائے گا۔ شرح اصول السنہ، اس کو شرح اصول اعتقاد اہل السنہ جو امام لالکائی کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا تجالسوا، غور سے سنیے، لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم ولا تسمعوا منہم، کہ اہل اہوا، خواہش پرست، بدعتیوں کو اہل اہوا کہتے تھے سلف، کہ اہل اہوا یعنی بدعتیوں کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، اور ان کے ساتھ جدال اور بحث و مباحثہ نہ کرو، اور ان کی باتوں کو سنو بھی نہیں۔ کلپ مت سنیے، فارورڈ کرنا تو اور آگے بڑھ جائے گا، آپ اس میں شریک ہو جائیں گے ان کی گمراہی کو پھیلانے والے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے، 5ویں خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو دین کے معاملے میں دین کے کسی معاملے میں لوگوں کو، عام لوگوں کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، فلاں تنظیم وہ بیعت کر رہی ہے، اپنے قسم لے رہی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں آپ اپنے ابا کو بھی نہیں بتانا، اساتذہ کو نہیں بتانا، علماء کو نہیں بتانا، چھپا کے کرنا۔ دین میں ایسی رازداری، سریت نہیں ہے، باطنیت نہیں ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول دیکھیے، ہمارے اسلاف تھے کتنی گہری نظر رکھتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ جب تم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھو جو دین کے معاملے میں عام لوگوں کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے، خفیہ باتیں کرنے لگے، تو فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ، تو یہ علم جان جاؤ کہ وہ گمراہی کی بنیاد ڈالنے پر ہیں، گمراہی کی بنیاد اور جڑ بنا رہے ہیں. یعنی ان کی بات صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ دین میں خفیہ پن اور رازداری نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ لیس لصاحب البدعۃ غیبہ، صاحب بدعت اگر کوئی کھلے عام بدعت کر رہا ہے، بدعت کو بیان کر رہا ہے، قرآن حدیث کے خلاف کوئی چیز بیان کر رہا ہے، تو اس کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے، اس کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے، شریعت کا حق ہے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا، یہ ایک امانت داری کا تقاضا ہے. اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ جو شخص، یہ بھی جملہ غور سے سنیے، کہ من یجالس اہل البدع اشد علینا من اہل البدع، جو اہل بدعت کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے وہ اہل بدعت سے زیادہ خطرناک ہے. غور کیجئے، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل بدعت ہے، بہت سارے اہل حق لوگ جو ہیں اس کو اہل بدعت یا دوسرا سمجھ کر اس کی بات نہیں سنیں گے، لیکن اس کی مجلس میں بیٹھنے والا اہل حق ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے، جب اس کی باتوں کو سنتا ہے اور پھر اہل حق نوجوانوں میں، لوگوں میں، گروپوں میں بیٹھتا ہے تو اس کے باطل کو فروغ دیتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں جو صاحب حق کی شکل میں آتے ہیں اور باطل کو پھیلاتے ہیں. اسی طرح ابو الحسن اشعری نے اپنی کتاب مقالات الاسلامیین، یہ ابو الحسن اشعری، اشعری مذہب جن کی طرف منسوب ہے، بعد میں یہ خود توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اختیار کر لیا اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی، اسی میں سے یہ بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ امام ابو الحسن اشعری کہہ رہے ہیں کہ اس میں اہل سنت والجماعت اور اصحاب الحدیث کے عقیدے کا مجموعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کئی باتیں بیان کی، بہت ساری باتیں بیان کی. اس میں سے ایک بات یہ بیان کی، اہل السنہ اور اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کیا، وَيَرَوْنَ مُجَانَبَةَ كُلِّ دَاعٍ إِلَىٰ بِدْعَةٍ وَالتَّشَاغُلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَكِتَابَةِ الْآثَارِ وَالنَّظْرِ فِي الْفِقْهِ. اور ان کی رائے، ان کا خیال اور عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا، اہل الحدیث کا، کہ ہر وہ شخص جو بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے اس سے الگ ہو جاؤ. مجانبۃ کل داعٍ الی بدعہ، ہر داعی الی البدعہ سے مجانبت اور علیحدگی اختیار کیا جائے. سمجھا آپ نے؟ ہاں، ایک دو کال اور پیش کر دوں گا اختصار کے ساتھ، 5 منٹ انشاءاللہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے میرے بھائیو، کیا کہ اہل بدعت سے مجانبت اختیار کی جائے، ان سے الگ ہوا جائے، اور قرآن کو والتشاغل بقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرأت میں شغل اختیار کیا جائے، اور فقہ میں نظر رکھی جائے، ان کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے. شیخ ابو عثمان اسماعیل الصابونی، یہ 2-3 اقوال میں نے خصوصی طور سے الگ سے لکھے تھے، اس کو میں نے اس میں پایا، یہ خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ ابو عثمان اسماعیل الصابونی صاحب عقیدہ ہے، یہ 6वीं-7वीं صدی کے علماء میں سے ہیں. ان کی یہ کتاب عقیدۃ اصحاب الحدیث، عقیدے کے باب میں بہت مشہور اور معروف کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اہل بدعت سے بغض رکھتے ہیں. اب آپ ان کی تقریر سن رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں، تو آپ اہل سنت کے طریقے پہ ہوئے کیا اگر ایسا آپ کر رہے ہیں؟ اہل بدعت سے بغض رکھتے ہیں جنہوں نے دین میں ایسی چیزوں کو ایجاد کیا جو دین کا حصہ نہیں ہے. اور اہل حق جو ہیں، اہل السنہ والجماعہ، اہل بدعت سے محبت نہیں کرتے، ان کی سنگت اختیار نہیں کرتے، اور نہ ان کے باطل باتوں کو سنتے ہیں کہ جب وہ کانوں سے گزر جائیں تو دلوں میں قرار پکڑ جاتی ہیں، اور انسان کے دل و دماغ میں ایسے وسوسے، فاسد خیالات اور وسوسے پیدا کرتی ہیں جو اس کو گمراہی میں لے جاتے ہیں. اور اسی کے سلسلے میں شیخ کہتے ہیں آگے کہ اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہیں، برائیاں نکال رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں، تو ان سے اعراض کرو. یہ آیت پیش کی جو ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بدعت کو دبایا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، بے عزت کیا جائے، ان کو اپنے سے دور کیا جائے، ہٹا دیا جائے، ان سے خود بھی دوری اختیار کیا جائے، اور ان کی مصاحبت سے، معاشرت سے
جو ہے سے گریز کیا جائے، ان کے ساتھ سنگت اختیار نہ کیا جائے، اور ان کو چھوڑ کر، ان کو ترک کر کے اللہ کا تقرب اختیار کیا جائے۔ اہل بدعت کو چھوڑنے میں اللہ کا تقرب ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں کو اہل بدعت کی کثرت سے، زیادتی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کی تعداد بہت ہے، اس لیے کہ اہل بدعت کا زیادہ ہونا اور اہل حق کی قلت کم ہو جانا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد وہی حدیث پیش کی کہ جب قیامت قریب آئے گی تو علم کم ہو جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ علم کم ہوگا یعنی سنت کا علم کم ہو جائے گا، دین کا علم کم ہوگا۔ آج ڈگریاں بہت بڑی بڑی ہیں لیکن دین کا علم بہت کم ہے، یہ قیامت کی نشانی والا دور ہے۔ بدعت بہت ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے بدعت اور اہل بدعت کا دورہ ہے، اہل سنت والجماعت کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ تحریریں نقل کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، امام بربہاری کی عبارت نقل کی۔ ان تمام میں امام احمد بن حنبل نے بھی بہت شدت سے منع کیا کہ حارث محاسبی کی مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ تو حدیثیں بھی پیش کرتا، کیا ہر آدمی سے ہم حدیث سنیں گے؟ اگر اس کے اندر بدعت ہے، خرافات ہے، تو اس کے خشوع خضوع سے اور اس کی پرفریب باتوں میں نہ آ جائیے۔ ایسے اور بھی اقوال ہیں جس کے لیے موقع نہیں ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک اور عبارت تھی لیکن موقع نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب کوئی کہے گا کہ میں ان کا رد کر رہا ہوں، ان کو اہل بدعت میں کیسے شمار کر رہا ہوں۔ ابھی ریحان الاسری صاحب کی ایک تحریر آئی اور اس کتاب کا جو میں نے بھی ذکر کیا، شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت و ضرورت، اس کے حوالے سے کئی چیزیں نقل کی کہ یہ عبد الخالق صاحب کے ساتھ ایران کے دورے پہ گئے، خمینی کی مزار کی زیارت کی اور اس کی تعریف کی کہ ہم نے وہاں کوئی خرافات نہیں دیکھا، باہر سے عمارت بہت اچھی ہے لیکن اندر سادگی ہے، شاید اس لیے کہ ابھی کام جاری ہے، یہ چیزیں، اور اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کے اندر جو اختلاف ہے وہ اصل میں صحابہ کرام اور خاص طور سے خلفائے راشدین کے تعلق سے دونوں کے نقطۂ نظر کا فرق ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی تحریر بتا رہا ہوں۔ ان کا ایک عقیدہ وحدت الوجودی ہے جو کفر والا ہے، ایک جو ہے میں نے بتایا کہ جو حلول اتحاد والا، اور ایک اور کا تذکرہ ہوا عرش پر نہ ہونے کا، اور دوسرا یہ عقیدہ کہ صحابہ کرام کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی میں یہ اختلاف ہے کہ خلفائے راشدین، تو انہوں نے آگے کیا کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ شیعہ سنی کے درمیان ان صحابہ کی شخصیات کے متعلق تاریخی نزاع ہے، یعنی سنی اور شیعہ کا جو نزاع ہے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بھی واقعہ نقل کیا اسی کتاب میں کہ ایک شیعہ عالم سے بات چیت ہوئی جو میرے نزدیک بڑے محبوب ہیں، ان سے میں نے یوں ہی بات کرتے کرتے خلافت راشدہ کے بارے میں سوال کیا۔ ڈاکٹر اسرار نے لکھا ہے یہ، خلافت راشدہ کے بارے میں سوال کیا تو وہ پہلے سے اس کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ وہ تو غاصب تھے، خلافت تو حضرت علی کا حق تھا، انہوں نے غصب کیا تھا، پھر وہ چلے گئے۔ تو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ انہوں نے رات بھر سوچا ہوگا کہ یہ سنی ہے، پاکستان سے آیا ہے، ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں تو یہ برا مان جائے گا، لہٰذا دوسرے دن جب ان سے ملاقات ہونی طے تھی اور ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی اور بڑی ذہانت کے ساتھ انہوں نے اپنی باتوں کو پیش کیا، وہاں کوئی تنقید نہیں کی۔ خلفائے راشدین کو، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو غاصب کہا، ایک شیعہ عالم نے اس پر، ڈاکٹر اسرار خاموش ہے، ان کے ساتھ اس نظام رکھتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی، یہ صحابہ کرام کی شخصیت کا معاملہ کہ وہ سب عادل ہے، یہ کسی ایک صحابی پر بھی طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے، یہ تاریخی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے نزدیک عقیدے کی بات ہے۔ تمام اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ کسی ایک صحابی کو بھی فاسق یا برا بھلا کہنے والا گمراہ ہے، ایک صحابی کو۔ اسی طریقے سے ان کے اور بھی ایسے کئی عقائد ہیں جس کی بنیاد پر بالکل صاف لکیر کھینچ جاتی ہے کہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ یہ میں نے ایک شخصیت کا ذکر کیا اس تناظر میں کہ لوگ ان کے ایسی باتیں بتائی گئی کہ ہمارے جماعت کے بہت سارے افراد ان سے متاثر ہیں، ان کی خوبیوں کے قائل ہیں، وہ مرزا علی انجینئر ہو وہ بھی رافضیت زدہ ہے، ایجنٹ ہے، ایسے ہی بہت سارے منکرین حدیث اور ایسی فکر کو پیش کرنے والے جو اہل تصوف اور اہل باطل کے انحرافات کو اہل حق کے درمیان پھیلا رہے ہیں، آج ان کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العالمین کے خالص دین میں ہے، جنت اسی راستے پر چلنے میں ملے گی، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اب تاصیل اور تحذیر کے اس اصول کو دھیان رکھیں کہ اللہ نے توحید سنت کو جو بیان کیا ہے اختیار کرنے کے لیے، ہم اسے اختیار کریں، اسے بیان کریں، اپنے بچوں کو کی تربیت اور دعوت و اصلاح میں اسی کو ہتھیار بنائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے بغیر کسی کے خوف کے، ملامت گھر کی ملامت کا ڈر لیے اختیار کیے ہوئے، ان
ان کا رد کریں اور ان سے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ اس دین کی روشنی میں، صحیح دین کی روشنی میں پروردگار ہمیں دنیا میں بھی فتنوں سے، ہر قسم کے عذاب اور مشکلات سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے بچاتے ہوئے اپنے انعامات کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد۔ مجلس کے صدر محترم جناب، مجھے چھوڑ دیں، محترم جناب وکیل پرویز صاحب اور ہمارے دیگر معزز صوبائی جمعیت اور ضلعی جمعیت کے حضرات، آپ ہمارے اس معزز اور بہت محترم مجلس کے بہت ہی باوقار سامعین کرام، یہ جلسہ مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ ووفقہ وسلمہ وسدد خطا کے نام پر منعقد کیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ آپ نے آپ کے خطاب کو سنا، اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ سب سے بڑے خسارے کی بات یہ ہے کہ ایمان ملنے کے بعد، قرآن ملنے کے بعد، حدیث ملنے کے بعد، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے بعد، صحابہ جیسی عظیم جماعت ملنے کے بعد، محدثین اور فقہا اور امامان دین کا یہ سلسلہ اور ان کی کوششیں ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس دین کی خدمت میں نہ لگائی، ایک لمحے کے لیے۔ امام بخاری بہت مالدار آدمی تھے، ان کی اماں سونے اور چاندی کے یعنی درہم و دینار سے ان کے پاکٹ دونوں بھر دیتی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت دنوں سے وہ خشک روٹی کبھی کبھی ادنا ساگ سے کھاتے تھے، جس کی وجہ سے خونی پیشاب ہوتا تھا۔ اور امامان دین کا بھی حال آپ سنیں گے تو آپ کا دل پسیجے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ کن کٹھنائیوں سے یہ دین پہنچا ہے، اور اس کے کچھ جھلک آپ اس تقریر میں سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا کی یہ تقریر تھی اور بھرپور طریقے سے رہی، اور محترم جناب وکیل پرویز صاحب کو صدارتی خطاب کرنی ہے، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن صدر وہی ہیں۔ ہمارے ناظم صاحب مہاراج کے مولانا سرفراز صاحب یہاں موجود ہیں، اور ضلع کے ناظم عظمت شیخ موجود ہیں۔ مولانا کی تقریر شروع میں آپ نے سنی بہت زبردست طریقے سے، اور خازن صوبے کے موجود ہیں محمد حنیف صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ نظم جماعت جو قائم ہے، اس کو سب سے زیادہ جو اس تقریر کا خلاصہ ہے یہ ہے کہ نظم قائم ہے۔ ابھی آپ نے سنا ذوالفیسرہ والی بات کہ اللہ کے نبی کے ہی تنظیم اور ان کے کام پر عیب لگا دیا، اور کہا کہ انصاف کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں جتنی توڑ پھوڑ ہوگی، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، جتنے بھی فرقے پیدا ہوں گے، جتنی پارٹیاں بنے گی، جتنا قتل ہوگا، جتنے ایک دوسرے کی گمراہی کے فتوے لگیں گے، ان سب کا سرغنہ یہی ہے من ذی ھذا۔ کہا کہ یاد رکھنا یہ لڑکے نے کوئی بہت چھوٹی بات نہیں کہی ہے،
کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیا. سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ نے؟ اور اس بیچارے کا نعوذ باللہ، میں اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بیچارہ نہیں تھا وہ، لیکن وہ بیچارہ سوچا کیا، اس نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین جنہوں نے کل اپنی کمائی، کل دولت، کل طاقت اس اسلام کے لیے لگا دی، وہ گھر بار چھوڑ کر کے آئے، بیٹا بیٹی چھوڑ کر کے آئے، سب کو کٹوا کر کے آئے، اور یہاں آئے تو اکثر کے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، صہیب رومی کا کپڑا بھی اتار لیا تھا. یہاں آئے تو ان بیچاروں پر ڈبل مصیبت، ادھر یہودیوں کی الگ تھی، منافقین اسی دن پیدا ہو گئے، اور یہ جو اتنا بڑا مہاجرین، اتنے بڑی تعداد آئی ہے، تو کچھ ملک قبول نہیں کرتے مہاجرین، لوگ مر گئے، سمندروں میں مر گئے، ہزاروں بچے مر گئے. ابھی سیریا میں جو ہوا تھا، اور یہ بھی خوارج ہی کا دین تھا، مولانا آپ بیان کرتے تھے، خوارج کا دین تھا. 10 لاکھ بچوں پر ایک ڈاکٹر نہیں بچا. تو یہ مصیبتیں کیسے آتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو یہ مہاجرین نے، انصار نے اپنا سب کچھ دے دیا، آدھا آدھا تو بانٹ ہی دیا، بیویاں سب کی، عورتوں کی رکھ لی گئی تھی. تو اور اس کے بعد بھی ایک دن نہیں بیٹھے، ان کی گردن پر تلوار چلتی تھی. بدر ہوا، حنین ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، ایک دن تو بیٹھ نہیں پائے یہ لوگ. اور جن لوگوں نے یہ تلواریں چلائی تھیں، اور اب ان کی تلوار سے ان انصار اور مہاجرین اصل مومنین جو پہلے سے تھے، ان کے خون سے اور ان کے بچوں کے خون سے ابھی یہ تلوار ان کا تلوار صاف بھی نہیں تھی. انہی کو اللہ کے نبی بکری دے رہے ہیں، انہی کو اونٹ دے رہے ہیں، انہی کو سونا چاندی دے رہے ہیں، اور جو سب سے قربانی شروع سے دیتے آ رہے تھے ان کو نہیں دے رہے ہیں. تو اس لڑکے نے کیا غلط کہا تھا کہ دینا چاہیے ادھر، ہاں یہ مر رہے ہیں اولے دن سے، آج بھی فقیر ہیں، خالی آج بھی جائیں گے، اور دیا جا رہا کہ بظاہر کتنی اچھی بات. تو تنظیمیں برباد ہوتی ہیں، ملک، کئی عرب ملک تو سب برباد ہو گئے، جو تھوڑا قوی تھے، ایک پر ایک. آپ دیکھیے نا، ابھی فلسطین بھی برباد ہو رہا ہے، خود بیٹھے خوش ہو رہے ہیں، یعنی کیا کیا چلا رہے ہیں آپ لوگ. تو اس بچے نے بظاہر، ذوالخویسرہ نے، وہی بہت اچنبھے کی بات نہیں کی تھی، بددیانتی بہت زیادہ اندر سے نہیں نظر آ رہی. جو دیکھا کہا کہ دینا چاہیے، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، اور جن کو نہیں دینا چاہیے ان کو دے رہے ہیں، مجرمین کو دے رہے ہیں، جو ابھی آ کر کے سب میں بیٹھ گئے ہیں. 100 چوہا کھا کے بلی حج کرنے کو چلی ہے. کل تقریر کا لمبا چوڑا کیا جائے تو ساری چیزیں آ جائیں گی. لیکن اس نے اسلام کو 72 فرقوں میں الگ سے بانٹا، اور سارے فتنے کھڑے کیے. حضرت علی کا سنا، فلاں کا سنا، عبدالعزیز کا. یہ ہے، اس کو آپ آسان مت سمجھیے. ملت کی جو بربادی ہے، جو اختلافات ہیں، جو نفاق ہے، جو شقاق ہے، یہ کوئی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ اسی سے ڈرایا، اسی کو سمجھایا، اور ایک چیز اس نے صرف بتا دی کہ اپنے نفس کو صاف کرو. نفس کو صاف کرو کس سے؟ تعصب سے، ہر دھرمی سے، اور خاص طور پر اپنی خواہشات. جو دل میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا، میں کسی کا غلام نہیں. میں یہ جو دل میں آ رہا ہے وہ میں کروں گا. خواہشات نفس، اللہ کے نبی بھائی 72 فرقے جہنمی ہے، تو صرف یہ کس وجہ سے ہے؟ اصحاب الاہواء. ان میں قرآن ابھی بتا رہے تھے کہ قرآن پڑھیں گے تو صحابہ بھی قرآن حافظ سمجھیں گے. ان کی نماز نے تو کسی صحابی کی نماز ہی، خود صحابہ اپنے نماز کو کچھ نہیں سمجھے، تو بچتا کیا؟ تو فرمایا کہ یہ دین سے مکمل نکل گئے، کیونکہ حدیث اور قرآن کے لیے وہ مریں گے، لیکن کریں گے کیا؟ اپنی خواہشات کے مطابق. فتویٰ لگا دیا. ایک بات جوان کہتے ہیں ہمارے کہ عمر بن خطاب بھی تو بڑے جلالی تھے، بڑا غصہ ہوتے تھے. ابھی کہا تھا نا کہ گردن اڑا دوں گا، سنا تو رہے تھے. یہ گردن اڑائی تھی کیا؟ جذبہ ویسے ہی ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، اپنی عزت کے لیے. لیکن
ڈسپلن، لیکن قانون، لیکن ضابطہ. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مولانا ابو رضوان صاحب بیٹھے ہیں، اب پھر سے فتویٰ دینا شروع کر دیا انہوں نے. ان سے بڑے مدرسے میں، انہوں نے چھوٹے سے مدرسے پڑھا، کوئی کہتا ہے کہ ہم اس سے بڑا مدرسے سے پڑھ کے آئے. بنا دیا امیر اور بنا دیا اس کو فقیروں سے بھی بدتر، جس فقیر کو جیسے دھتکار دیتے ہیں. بنایا امام، بنا دیا 100% غلام. یہی سب خوارج کے حقیقی اثرات و ابعاد ہیں. اس کو جاننے کی ضرورت ہے. تو اس نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. بات لمبی ہو گئی. جب نماز یہ پڑھ رہے تھے، تلاوت آپ نے کی نا شمس و ضحاہا کی، کس نے کی ہے؟ یہ کر رہے تھے شمس و ضحاہا کی، مجھے آنکھوں سے آنسو آ گئے. سورج کی، اب سورج پر جائیے، پورے دیش کی دولت لگ گئی، تب بھی ابھی سورج کی توانائیوں کو اور اس کو نہیں کیچ کیا جا سکا. سمجھے کہ سب بھوکے ہو گئے. شمس و ضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا. 7 نہیں، مفسرین لکھا ہے 7. مجھے کبھی کبھی سمجھ میں آتا مولانا کہ اس میں 8-9 قسمیں، اور اللہ تعالیٰ قسم کھائیں کس چیز کے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دماغ ایسا دیا اللہ نے کہ آپ اکثر چیزوں کے حلال حرام ہونے کی، کون برا ہے کون بھلا ہے، کہاں ہمارا یہ جملہ آگ لگا دے گا اور کہاں جماعت اور جمعیت کو برباد کر دے گا، کہاں ملک میں داعش پیدا کر دے گا اور کہاں دنیا میں دہشت گرد پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے تمیز دی ہے. تھوڑا سا سوچے تو. دوسرا کرتے ہیں تو آپ چلاتے ہیں، اور وہی کام روز آپ کرتے ہیں کہ اگر اس پر ایکشن لیا جائے تو اس سے بڑا فتنہ ہو جائے. تو وہ چیز نہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ. اللہ تعالیٰ قسم کھائے، واللہ یہ 2-3 مرتبہ قسم کھانے، بھائی قسم، تو آپ کا دل پھٹنے لگے گا کہ مولانا ایک قسم اتنا کیوں کھا رہا. کہے نا، ہم مان لیں گے، مان لیں گے ضرور. اللہ رب العزت والجلال، جس کے جلال کے سامنے یہ ارض و سما ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. کانپتے ہیں کہ نہیں کانپتے ہیں؟ ایک قرآن کی ایک آیت لینے کے لیے سب کانپنے لگے. تب فرمایا قد افلاح. 7-8-9 قسمیں کھانے کے بعد اور سب کے فلسفے بتانے کے بعد اور سب کی طاقتوں کو سمجھانے کے بعد، آج سائنس میں آپ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں کہ اتنی دوری رہے گی تو چاند کو روشنی ملے گی، ورنہ یہ خود بے نور ہے. اتنا پر رہے گا تو دھڑام سے نہیں گرے گا، اتنا پر رہے گا تو یہ نظام چلتا رہے گا. یہ تو اب آپ جانے. اس وقت یہ صحابہ جانتے تھے جن کو الف بے پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ کے رسول ان پڑھ تھے، لیکن کیا ایمان تھا، کیا انسانیت کو جگا دیا اور سسکتی ہوئی انسانیت کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دیا. کیا چیز ہے؟ اترا نہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو کچھ نزول کتاب. قرآن کو انہیں عظمتوں کے ساتھ پڑھیے، انہیں کے ساتھ سمجھیے، رکھیے. یہ رہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. یہ بڑی بڑی تقریریں، فلسفیات، تماشے جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے، یہ سب جوانوں کے مزہ لینے کے لیے ہے. تقریر خوب زوردار ہو گئی، چلو ایسے اور یہ ہو گیا، کچھ ہنسنا. تفریح قلب یہ بھی اصحاب الاہوا کی ایک بڑی دلیل ہے. وہ فرمایا قد افلح من زکاہا. چاہے توحید کا مسئلہ ہو، قرآن و حدیث کے ماننے کا مسئلہ ہو، بدعتوں سے بچانا بڑا مشکل ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نماز و روزے فرائض اسلام کی پابندی کا مسئلہ ہو، حقوق العباد کا مسئلہ ہو، اور اس وقت جو ہر سینے پر اور ہر گھر میں جو شیطان ناچ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا نے جو طوفان بدتمیزی مچایا ہے، تاکہ نفاق بھی، شقاق بھی اور نیزہ بھی، لڑائیاں بھی، اور تم کو برباد کرنے کے لیے صرف یہ موسیقی ہے. اور آج تو مولانا صاحب مسجد میں بھی کھولتے ہیں. میں جمعہ بعد کھولا تو پھر سے کوئی چیز آ گئی جو اس وقت ایمان برباد کر دیتی تھی، وہ تصویر آ جاتی ہے. بچا ہے کوئی تو کیسے ہوگا؟ قد افلح من زکاہا. جو آدمی پاک کر لے گا اپنے اس دل کو شرک بدعت سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی برائیوں تک، افلح کامیاب بھی ہم لوگ چاہتے ہیں تو وہ ہے. وقد خاب من دساہا. ان سے ہم نے اگر پاک نہیں کیا تو کیا ہے؟ یہ
کامیابی ناکامی صرف قرآن حدیث کہنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ اس مجلس کو ہر طریقے سے بابرکت بنائیں۔ ہمارے جوانوں کی جو اس وقت ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، جیلوں میں بند ہیں اور پتہ نہیں کن کن مصیبتوں سے دنیا کے کس کس خطے میں گوانتانامو سے لے کے کہاں کہاں سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اللہ جل شانہ اس ظلم سے بھی اور اس سے بڑے ظلم خواہشات نفس سے اور ان کو بہکانے کی جو کوششیں ہیں اس سے بھی محفوظ فرمانے کی، خاص طور پر ہماری بہن بیٹیوں کو اللہ جل شانہ توفیق ارزانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔